عالم مائک پر آ جائیں، اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم۔ حضرات صدر محترم، مہمان اکرام اور رفقائے بزم، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ دربار محمدی میں آ کر اقرار محمدی کرنے والے تمام صحابہ صدق و وفا کے پیکر، خلوص و للہیت کے مجسم نمونہ اور راہ خداوندی میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے تھے، لیکن ان میں حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیاں سب سے زیادہ روشن اور تابناک ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، اگر ضرورت پڑی تو اپنا سارا مال راہ خداوندی میں قربان کر دیا، اگر ضرورت پڑی تو خود تکلیفیں برداشت کر کے پیغمبر اسلام کی راحت رسانی کا انتظام کیا۔ الغرض صدیق اکبر کی پوری زندگی قربانی اور مجاہدہ سے عبارت ہے۔ عاشقان نبوت، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اس مرد مجاہد مومن کامل کو جب خبر ملی کہ کفار مکہ نسبی شرافت کو بالائے طاق رکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے اور آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہیں، تو کفار کی سرزنش کرتے ہوئے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ یہ سن کر کفار مکہ کا جوش اور بھڑک گیا، جوش انتقام میں آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عاشق پیغمبر پر ٹوٹ پڑے اور بدن کو لہو لہان کر دیا۔ مگر قربان جائیے، صدیق اکبر کے عشق و محبت پر ہوش آتے ہی دوسروں کا سہارا لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چہرے انور کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ کفار کی مخالفتوں کے باوجود تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے رہے اور لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کرتے رہے۔ سامعین اکرام، اسی پر بس نہیں بلکہ جب ایک قدم آگے بڑھا کر واقع ہجرت پر نظر ڈالی تو قدم قدم پر صدیق اکبر کی قربانیاں دکھائی دیتی ہے۔ مکہ سے لے کر مدینہ المنورہ تک کا سفر اسلام کی ترقی کا سفر ہے۔ اس سفر میں سب سے زیادہ قربانیاں صدیق اکبر کی ہے۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے تاریخ ہمیں بتا کہ ہجرت کے لیے اجازت کس نے مانگی تھی، اے تاریخ ہمیں بتا کہ ہجرت کے لیے اونٹوں کا انتظام کس نے کیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ زیادہ سفر کا انتظام کس نے کیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ پیغمبر خدا کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور تک کون لے گیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ غار کے سوراخوں کا منہ کس نے بند کیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ سانپ نے کسے ڈسا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ 3 دن خطرہ مول لے کر غار ثور میں کھانے کا انتظام کس نے کیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ لا تحزن کا ابدی فرمان کس کے لیے جاری ہوا تھا۔ تو تاریخ ہمیں جواب دیتی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابی قحافہ کی ذات گرامی ہے۔ سامعین اکرام، یہ تو عہد رسالت کا واقعہ ہے جب چہرے انور سامنے ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد ایمان سوز، اسلام سوز فتنے جہنم کے شعلوں کے مانند اٹھے، چاروں طرف سے چراغ اسلام ظلمت کی آندھیوں کے ساتھ میں ٹمٹما رہا تھا۔ صحابہ اکرام بے چین تھے کہ کیا کیا جائے، اتنے میں رگے صدیق بھڑکی اور بے ساختہ یہ کہتے ہوئے میدان عمل میں کود پڑے کہ صدیق کے زندہ رہتے ہوئے اسلام میں کوئی رکھنا گوارا نہیں، یا تو ابو بکر کی جان جائے گی یا اسلام کامل اور مکمل طور پر نافذ رہے گا۔ سامعین اکرام، اب آئیے جانثاری و فداکاری کا وہ واقعہ بھی سنتے چلے، قربانیوں بلیدان کی وہ داستان بھی سنتے چلے جس نے حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ عمر ابو بکر کی برابری ممکن نہیں
نہیں 9 ہجری کا واقعہ ہے. جہاد کی تیاریوں کا پیغمبرانہ فرمان ایک ایک بندے مومن کے کان میں پہنچ چکا ہے. روم کے ٹڈی دل لشکر کے مقابلے کے لیے معرکہ جہاد میں کود پڑنے کے لیے ایمانی لہو گرمایا جا رہا ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے نبی خاتم الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے مالی معاونت کی اپیل کرنی پڑی. حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 دینار پیش کیے. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لے آئے اور سوچنے لگے کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر خدمت نبی میں ڈال دیا. نبی لب ہلے. سوال ہوا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو بے ساختہ جواب دیا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سامعین اکرام، حضرت ابو بکر صدیق کی جانثاری و فداکاری کوئی کہاں تک سنائے؟ کن واقعات کو بیان کریں، کن واقعات کو فراموش کیا جائے؟ المختصر حیات صدیق کا ہر لمحہ اسلام کے لیے وقف تھا. اساس صدیق کا ہر جز اسلام کے لیے حاضر تھا. خاندان صدیق کا ہر فرد اسلام کے لیے حاضر تھا. ای خانہ ہما آفتاب است. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.